کل کے سبق میں تمہید اللہ پاک نے بیان فرمائی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ 4 عنوان تمہید کے اندر اللہ پاک ذکر فرمائیں گے۔ پہلا عنوان اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ نیز یہ دلیل وحی بھی ہے، جو کہ پہلے حصے میں ایک دلیل وحی ہے، یہ دلیل وحی بھی ہے کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتاری گئی جو گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، طاقت والا۔ دوسرا پھر اللہ پاک نے عنوان ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا ذکر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر، اللہ کی آیتوں کے اندر ضدی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو ماننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ اب الذین یحملون العرش، یہاں سے اللہ پاک تیسرا عنوان ذکر فرمائیں گے۔ الذین یحملون العرش سے تیسرا عنوان ذکر فرمائیں گے۔ کیا عنوان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے جو اس حکم نامے کو مان لیں گے، اس کتاب کو، اس دعوے کو مان لیں گے، یعنی دعویٰ کون سا ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یاد کر لو سارے، کیونکہ 7 صورتوں کے اندر یہ دہرایا جائے گا۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ ہی کو پکارو، خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار۔ ٹھیک ہے، جو اس دعوے کو، اس حکم نامے کو مان لیں گے، اللہ نے فرمایا حاملین عرش الہی، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس حکم نامے کو مان لیں گے وہ فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ کم درجے والے نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش الہی ہیں، وہ فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو تو نہیں پتہ کہ کون ایمان لایا، کس نے شرک کیا، بلکہ ان کو تو سرسری پتہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، آخرت پر یقین رکھے گا، اللہ پاک ان کو یہ چیزیں عطا کرے گا۔ اس لیے وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آخرت کو اوپر یقین رکھا۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حاصل کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس حکم نامے کو مان لے گا، حاملین عرش الہی جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی اب آیت ترجمہ۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں فرشتوں، وہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، یعنی وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہیں جن فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو اس عرش کے کیا ہیں؟ ارد گرد قطاروں کے اندر صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اب کیا ہے ان کا فریضہ؟ پاکیاں بولتے ہیں، یسبحون، پاکیاں بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ تعریف اپنے رب کی، ساتھ تعریف اپنے پروردگار کی، پالنے والے کی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں، بِهِ، ساتھ اس اللہ کے۔ کیا ایمان لاتے ہیں؟ ساتھ اس اللہ کے۔ آپ کے نسخے میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ پورا اس کے، بس یہ سرسری ہے، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ذرا
کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ الذین یحملون العرش سے مراد کون سے؟ جو اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں فرشتے، ان کا فریضہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ ہر وقت تعریف کر رہے ہیں، تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، پاکیاں بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کی، اور ساتھ یہ بھی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ یہ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے بڑا زبردست۔ اللہ پاک نے آیت کے اندر دیکھنا ہے آپ نے، اللہ پاک نے پہلے فرمایا یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بحمد ربہم، اس کی تعریفیں بھی ملائکہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے تسبیح اور حمد بیان کر دیا کہ وہ فرشتے تسبیح بھی کر رہے ہیں، اس کی حمد بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یؤمنون بہ کو لانا، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ یہ اللہ نے کیوں بیان کیا ایک زائد جملہ؟ ٹھیک ہے، ایمان ہے تو تسبیح ہے نا۔ فرشتے کیوں تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ کہ ان کا ایمان ہے، اسی لیے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے پہلی بار قرآن پاک میں ذکر آ گیا کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، تعریفیں بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی، تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ عام مفسرین نے جو بھی ہے نا ساتھ اس کے، کس کے؟ عام مفسرین نے یہ ہی جو ضمیر ہے نا، بھی کی ضمیر ساتھ اس کے، یعنی کس کے؟ وہ اس کو جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، یعنی اس اللہ کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ عام مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ ہی ضمیر کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف پھیر رہے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ اب سوال ہوا ہے، وہ یہی سوال کہ جب اللہ نے بیان کر دیا وہ تسبیح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تسبیح بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، تو ایمان کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں سوال اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے ہی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف پھیری ہے، یؤمنون بہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، اسی وجہ سے یہ سوال ہوا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھی میں جو ہی کا ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ ہی ضمیر جو ہے یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف جا رہی ہے، اور کتاب سے مراد فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ ہی کو پکارو، خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار، یعنی فرشتوں کا اس حکم نامے کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے۔ تو اس صورت کے اندر کوئی اعتراض، کوئی سوال وارد ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب یہ ضمیر جو ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف جا رہی ہے، تو اب سوال ہی کوئی باقی نہیں رہتا۔ اگر کہیں گے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو پھر سوال ہوتا ہے جب تسبیح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو ایمان لانا اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کو اسی لیے سوال سے بچنے کے لیے ہی ضمیر کو کس طرف لوٹائیں گے؟ کتاب کی طرف، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کی طرف۔ اس صورت کے اندر سوال وارد ہی نہیں ہوتا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب سمجھے، یہ جو اللہ نے فرمایا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ نے ایمان کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ ایمان کی عظمت، ایمان کی شرافت، ایمان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یؤمنون بہ کا لفظ لائے ہیں۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان یہ ایسی عظیم و شان چیز ہے، ایسی عظیم و شان چیز ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی اس ایمان کے اندر متفق ہیں، کہ صرف انسان ہی ایمان نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ بھی انسانوں کے ساتھ اس چیز کے اندر متفق ہے، مشترک ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یؤمنون بہ کا لفظ بولا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ تیسرا جواب، ایک تفسیر ہے عربی کی، تفسیر کشاف، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے ایک بہت زبردست نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شبہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں،
جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، وہ جب اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے جب چاہیں جب مرضی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتے ہوں گے، اللہ کو دیکھ بھی سکتے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کو جب مرضی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یؤمنون بہ، اللہ نے فرمایا سوچنا بھی نہ، خبردار، یؤمنون بہ، اے انسانوں جس طرح تم بن دیکھے مجھ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو نا، اسی طرح میرے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی بن دیکھے میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا ابھی تک۔ کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان التصدیق بالغیب، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ غیب کی تصدیق کرنا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو چیز دیکھ لی ہے، دیکھنے کے بعد یقین آیا، اس کو ایمان نہیں کہتے، ایمان کہتے ہیں التصدیق بالغیب، کہ غیب کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے اللہ نے یہ لفظ کیوں بولا یؤمنون بہ، کہ وہ فرشتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے باوجود حاملین عرش الہی ہونے کے، باوجود حاملین عرش الہی ہونے کے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے اللہ کے اوپر کیا لائے رہے ہیں؟ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اس لیے اللہ پاک یؤمنون بہ لائے۔ اسی نقطے کو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، اسی علامہ زمخشری کے نقطے بیان کرنے کو امام فخر الدین رازی جیسے مفسر نے ان کی تفسیر کی تعریف کی ہے، کہ ان کی تفسیر کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہی نقطہ پڑھ لو، کہ یہ جو نقطہ علامہ زمخشری نے بیان کیا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں باوجود حاملین عرش الہی ہونے کے اللہ کے اوپر بن دیکھے کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کو ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھا اصلی حالت میں۔ سمجھ آئی؟ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیں جی، الذین یحملون العرش، تفسیر روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایات جو ہیں، روایات کے اندر اب عرش الہی کے جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو، وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ روایات کے اندر جو ہے وہ تعداد جو ذکر کی گئی ہے وہ 4 ہے، یعنی حاملین عرش الہی فرشتے کتنے ہیں؟ 4 روایات کے اندر۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ حاقہ کے اندر فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی 8۔ روایات میں کتنی ہے؟ 4۔ ٹھیک ہے، اس کو جوڑا کس طرح ہے؟ وہاں روایات کو اور قرآن پاک کی آیت کو اسی طرح جوڑا کہ اب جو اللہ پاک کے فرشتوں نے جو عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اس وقت ان کی تعداد 4 ہے، لیکن قیامت والے دن ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 8 ہو جائے گی۔ اور وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جو خصوصی اللہ کے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنی بڑی عظمت ہے، شان ہے ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علم فلکیات اگر کسی نے پڑھی ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ایک ایک ستارے کی جسامت اور حجم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جسامت ہے کہ اس زمین جتنی 1400 زمینیں اور بناؤ اس ایک ستارے کے اندر ہماری زمینیں سما جائیں۔ یہ کائنات اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ ستارے جس کو یہ دور سے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ان کی جسامت، ان کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ہم جیسی 1400 زمینیں ایک ستارے کے اندر سما جائیں۔ تو اس چیز کو ہم کیوں بعید از عقل سمجھے، عقل سے دور سمجھے کہ اللہ کے فرشتے اتنے بڑے نہ ہوں؟ سمجھے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں ہماری وہاں تک جا سکتی۔ اور یہ اللہ کے خصوصی فرشتے ہیں جو حاملین عرش فرشتے ہوں گے، جو 8 فرشتے ہوں گے قیامت والے دن۔ ٹھیک ہے، اور ان کا کام کیا؟ دیکھو آیت کے اندر غور کرو،
अल्लज़ीना यहमिलूना अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, फ्रीज़ा बयान किया अल्लाह पाक ने, हर वक्त अल्लाह की पाकियाँ बयान कर रहे हैं, हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। और इसके अलावा एक तो हामिले ने अर्श फरिश्ते हैं ना जिन्होंने उठाया हुआ है, एक उसके इर्द गिर्द फरिश्ते सफ बस्ता खड़े हुए हैं सफ़े बनाकर, वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, कोई रुकू के अंदर है, कोई झुक के खड़ा है, कोई दो जानों बैठा हुआ है, कोई सजदे की हालत में, हर कोई अल्लाह की पाकियां बयान कर रहा है। कोई सुबहान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्लाहु अकबर कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कोई अल्लाह की तारीफ़ें ही तारीफ़ें बयान हो रही हैं वहाँ पे। ये ऊपर का जो निज़ाम है ना वो कुछ और है, ये जो इधर ज़मीन का निज़ाम है ये कुछ और है, समझ आइए कि नहीं। अल्लाह हमारी इबादतों का कोई भूखा नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह, कि ज़मीन वाले मेरी इबादत क्यों नहीं करते, वो ऊपर हो रहा है सारा काम, एक नाफरमानी नहीं हो रही ऊपर, उसकी तारीफ़ें, उसकी पाकियाँ, उसका सब कुछ बयान हो रहा है वहाँ पे। अल्लाह पाक ने इधर छूट दिया, करते रहो जो करना है। ये ज़मीन वाले जो इधर कीड़ा मकोड़ा रह चुका है ना, ये अल्लाह पाक कह रहे हैं छोड़ो, करो जो करना है करो, क़यामत आनी है, आना ही है तुमने हमारे पास, देख लेंगे उस वक़्त तुम्हें देख लेंगे, लेकिन तुम्हारी तारीफ़ों के हमें एहतियाज नहीं है। हमारी तारीफ़ें करने वाले, हमारी पाकियाँ बयान करने वाले और हमारी बुज़ुर्गी को बयान करने वाले हमारे बड़े बड़े फरिश्ते हमारे पास हैं, समझ आइए कि नहीं। इसलिए ऊपर का निज़ाम कुछ और है, ये तो ज़मीन है जिसको गंदा कर दिया आज लोगों ने गुनाह कर करके, ठीक है। इतने से मुसनजान है, इतना सा, और काम देखो इसके अल्लाह के साथ मुकाबला करता है, तकब्बुर उसके सामने करता है, उसके हुक्म को मानने से गुरेज करता है। सूरत पीछे आई ना साफ़ात, अल्लाह ने उसके अंदर क्या फरमाया कि जब अल्लाह पाक अपना हुक्म नाजिल करते हैं फरिश्तों के ऊपर, जाओ ज़मीन तक पहुँचाओ, फिर नीचे वाले फरिश्ते खौफज़दा हो जाते हैं और फिर वो ऊपर वालों से पूछते हैं भाई क्या हुक्म आया, कैसा हुआ, क्या हुआ। फिर ऊपर वाले फरिश्ते नीचे वालों को तसल्ली देते हैं, बाबा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा फ़ैसला हुआ है, एक नरम हुक्म ही हमारे लिए नाजिल हुआ है। फिर उनको तसल्ली होती है। और फिर जब वो हुक्म आया इधर और उसका हुक्म कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, नाक मुँह चढ़ाते हैं, तेवरियाँ चढ़ाते हैं, मिन्नत समाजत की जाती है उसके हुक्म के ऊपर अमल करवाने के लिए। ये तो इंसानों का हाल है यहाँ पे। ताकत एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है अल्लाह के मुकाबले में, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है ताकत, और मुकाबले अल्लाह पाक से हो रहे हैं। भूल है ये इंसान की, बहुत बड़ी भूल है ये इंसान की, बहुत बड़ी भूल है इंसान की, समझ आइए कि नहीं। अल्लाह अकबर। देखें जी आगे, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, और वो मग़फ़िरत तलब करते हैं वास्ते उन लोगों के आमनू जो ईमान लाए। वो हामिलीन अर्श फरिश्ते तस्बीह करते हैं, अल्लाह की पाकियाँ बयान करते हैं और इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं कि लोगों के लिए जो मुवहिद हुए, जो तौहीद परस्त हुए, जो जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत को क्या कर लिया, तस्लीम कर लिया, उन लोगों के लिए वो फरिश्ते क्या कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो एक नुक्ता थोड़ा सा समझो। अल्लाह पाक ने यहाँ पे क्या फरमाया, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो मलाइका जो हैं वो इस्तिग़फ़ार किन के लिए करते हैं, बोलो सारे किन के लिए, ईमान वालों के लिए, तौहीद परस्तों के लिए। मक्के का जो मुशरिक था वो कहता था मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। जब हम मलाइका के सामने अपनी अर्ज़ रखते हैं तो मलाइका अल्लाह के सामने रखते हैं, अल्लाह अपनी मर्ज़ी को छोड़कर इनकी मर्ज़ी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। मक्के का मुशरिक ये कहता था। अल्लाह ने फरमाया, ओए मुशरिको, सोचना बिना मलाइका तुम्हारी मुरादें पूरी कर देंगे, सोचना बिना, बल्कि मलाइका तो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ भी नहीं करते। वो इस्तिग़फ़ार की दुआएं किन के लिए कर रहे हैं, ईमान वालों के लिए कर रहे हैं, तौहीद परस्तों के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला के दावे फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वाले दावे को मान लिया है। वो हामिलीन अर्श फरिश्ते मलाइका, वो उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। तुम्हारी मुरादें बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती, मुरादें पूरी होना दूर की बात, वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते गुनाहों के लिए, बल्कि वो इस्तिग़फ़ार किन के लिए कर रहे हैं, ईमान वालों के लिए कर रहे हैं। समझ आ गया बात। वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो मग़फ़िरत तलब करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। समझ आई। अब देखो दुआ,
دعا کا طریقہ سمجھو جو میں آپ کو سب بتاتا رہتا تھا بار بار. سب سے پہلے عاملین عرش کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے، پاکیاں بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک، یسبحون بحمد ربہم. پھر کیا ہے؟ استغفار ہے. کیا ہو رہا ہے پھر؟ استغفار ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر حاجتیں ہوں گی. طریقہ سمجھتے جانا دعا کا، کس طرح دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس طریقے کے اوپر دعا مانگنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا کس طرح قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں ساری، اس کے بعد قصور نکالا جا رہا ہے، مغفرت طلب کی جا رہی ہے گناہوں کی، گناہ بخش قصور ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حاجتیں ہوں گی. دیکھیں جی اب وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو کیا لائے؟ ایمان لائے. کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار فراخ ہے تو ہر چیز، فراخ ہے ہر چیز ازرو رحمت کے، وعلما اور ازرو علم کے. فراخ ہے تو ہر چیز، یعنی ازرو رحمت اور ازرو علم کے، یعنی تیری رحمت جو ہے ہر چیز کے اوپر برس رہی ہے. تو ازرو علم کے بھی فراخ ہے، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے علم کے اندر ہے، وہ تیرے علم سے باہر نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر دیکھو اب کیا ہے، اللہ پاک کی طاقت قوت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کی کیا کیا جا رہا ہے؟ طاقت کو، قوت کو، اللہ کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ہاں، اے اللہ تو فراخ ہے ہر چیز سے، رحمتن ازرو رحمت اور ازرو علم کے، یعنی تیری رحمت بھی ہر چیز کے اوپر برس رہی ہے، اور تیرا علم بھی اتنا وسیع ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ تیرے علم سے وہ باہر نہیں ہے. ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے، ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے. کتنی بڑی کائنات ہے یہ! 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان دونوں کے وما بینہما، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کو پتہ ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کیا ہو رہا ہے. آسمانوں کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام کیا ہو رہا ہے اس وقت، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون بھوکا ہے، کس نے کھانا کھا لیا ہے، کون کتنے دن سے بھوکا ہے، کس کے پاس کھانے کا کتنا ذخیرہ ہے. یہ سارا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور یہ عقیدہ کون بیان کر رہا ہے؟ حاملین عرش الہی، وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. یہ اللہ وہ یہ تعریف اللہ کی بیان کر رہے ہیں کہ اتنا وسیع علم ہے. آگے دیکھیں، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے، ہاں پس بخش دے، للذین ان لوگوں کو، تابوا جنہوں نے توبہ کی. جنہوں نے کیا کی ہے؟ توبہ کی. کس سے؟ شرک سے، کفر سے، گناہوں سے. واتبعوا سبیلک، اور تابع داری کی انہوں نے تیری راہ کی. انہوں نے تیری راہ کا کیا کیا ہے؟ اتباع بھی کیا ہے. اللہ تیرے رستے پہ چلے، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر چلے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کو کیا کر دے؟ بخش دے. دیکھو آیا کوئی دنیا کا ذکر اس کے اندر ہے؟ ایمان ذکر ہو رہا ہے، عمل صالح ذکر ہو رہے ہیں تیرے رستے کا. جنہوں نے اتباع کیا ہے وہ حاملین عرش الہی جو کیا ہے انہی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب کیا ہے آگے؟ وقہم عذاب الجحیم، اور بچا تو ان کو عذاب جہنم سے. ٹھیک ہے، ان کو جہنم کے عذاب سے کیا کر لے؟ بچا لے. سمجھ آئی؟ اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی. کتنی دعائیں ہیں یہ؟ دعائیں اول مغفرت ذنوب ہے. دیکھیں اندر آیت کے، فاغفر للذین تابوا، ٹھیک ہے، واتبعوا سبیلک، ٹھیک ہے، یہ مغفرت ذنوب ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا ہے. آگے واقعہم عذاب الجحیم، یہ دوسری دعا ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ جو دعا ہے ازرو دنیا کے، اور یہ جو دعا ہے ازرو آخرت کے. سمجھ آ گئی ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک ازرو دنیا کے ہیں. ان کی توبہ کو کیا کر لے؟
قبول کر لے، تیرے رستے کے اوپر جو چل رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، عذرو دنیا اب عذرو آخرت۔ یا اللہ جب وہ ایمان لے آئے، توبہ ان کی تو قبول کر، جب وہ توبہ کر رہے ہیں تیرے رستے کا انہوں نے اتباع بھی کر لیا ہے، یا اللہ یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم انہیں آخرت کے عذاب سے کیا کر دے، بچا دے، ان کو جہنم میں داخل نہ کرنا ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے ہمارے پروردگار، وادخلهم اور داخل کر تو ان کو، بغات ہمیشگی کے، التی وعدتهم وہ جو وعدہ کیا تو نے ان کے ساتھ، وہ جو کیا کیا ہے، تو نے وعدہ دیا ہے ان کو، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور وہ لوگ جو صلاحیت رکھتے ہوں، من آبائہم ان کے باپ دادوں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی ہے غالب، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، غور کریں اب دعا کے اوپر۔ اے ہمارے رب، پیچھے سے آجو، ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب تو ان کو کس میں داخل کر، جنت میں، جس کا تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، وعدہ، کہ میں ایمان اور عمل صالح کے اوپر تمہیں جنت دوں گا۔ میں ایمان، جو بندہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، میں اس کو کیا دوں گا، جنت دوں گا۔ اللہ تو نے ان کے ساتھ اس چیز کا کیا کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اے اللہ لہٰذا ان کے ساتھ وہ وعدہ نبھا، وہ ان کو جنت کیا کر دے، عطا کر دے، اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی، ان کی بیویوں کو، ان کی آل اولاد کو بھی جنت کے اندر کیا کر دے، داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ضد نہیں کی اس کی پیروی کی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی پیروی کی، اس کی آل اولاد نے اس کی پیروی کی، اس کے بچوں نے اس کی پیروی کی، نیک عمل کیے۔ یا اللہ تو کیا ہے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو کیا ہے، غالب ہے۔ غور سے آیت سمجھنی ہے بھئی، غور سے، ومن صلح من آبائہم ہے یہ لفظ، یا اللہ پیچھے سے اللہ تو ان کو داخل کر جو ایمان لائے اور نیک عمل جس نے کر لیے، اس کے علاوہ وہ جو صلاحیت رکھتے ہوں، کون سی صلاحیت مراد ہے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں، ان کو بھی کہاں داخل کر دے، جنت میں۔ کیا مراد ہے، کون سی صلاحیت مراد ہے، قرآن نے ذکر نہیں کیا، مفسرین روایات لیتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر کیا بیان ہوا، غور سے دیکھیں، توجہ میری طرف بھائی۔ ایک آدمی ہے، بڑا نیک ہے، اس نے نیکی کی، ایمان لایا، عمل صالح کیے، اچھے اس نے دنیا کے اندر کام کیا، اللہ کو راضی کر لیا، چلا گیا، اللہ اس کو دن قیامت کے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کے اندر داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ جنت کے سب سے اعلیٰ یعنی 10ویں درجے کے اندر چلا جائے گا، اعلیٰ درجے کے اندر چلا جائے گا، اب اس کی بیوی ہوگی، اس کے ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، اس کی اولاد ہوگی، اس کے اہل و عیال ہوں گے، وہ ان کے اندر صلاحیت تو تھی، جنت میں تو داخل ہو گئے، لیکن وہ جو صلاحیت تھی ان کے پاس، وہ اس اعلیٰ درجے والے انسان جتنی نہیں تھی، وہ کم درجوں کے اندر اللہ نے ان کو رکھ دیا۔ سمجھ آئی؟ وہ نیک انسان کہاں ہے، اعلیٰ درجے میں، لیکن اس کے اہل و عیال کدھر ہے، کم درجے میں۔ صلاحیت تو ہے ان میں، جنت میں تو داخل ہو گئے، یہاں بات جنت جہنم کی نہیں ہے، صرف جنت کی ہے۔ جنت میں تو داخل ہو گئے، لیکن وہ کیا ہے، نچلے درجے میں ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا، یا اللہ وہ میرے اہل و عیال کدھر گئے، وہ بھی تو ایمان لائے تھے، وہ بھی میرے پیچھے چلے تھے، یعنی جو میں اچھے کام کرتا تھا گھر میں، یا اللہ وہ میری پیروی کیا کرتے تھے، میرے پیچھے چلتے تھے۔ تو اللہ کہیں گے ان کے اندر صلاحیت تیرے جتنی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہاں رکھا ہے، نچلے درجے میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کی وجہ سے
اس نیک انسان کی وجہ سے اس کے جو نچلے درجے میں اہل و عیال ہوں گے، اللہ اس نیک انسان کی اس خواہش کی وجہ سے ان کو بھی اعلیٰ درجے میں داخل کر دے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان کو بھی کہاں داخل کر دے گا؟ اعلیٰ درجے میں. جاؤ، تمہارے جو خامد نے، تمہارے باپ نے یا بیٹے نے وہ جو اعلیٰ درجے میں یہ خواہش کی مجھ سے کہ میرے اہل و عیال کدھر ہیں، لہٰذا تمہارے اس نیک انسان کی وجہ سے میں تمہیں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر رہا ہوں. سمجھ آئیے؟ ایک بات تو یہ ہے. اب اس روایت کو ایک دوسری طرح بیان کس نے کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ فرماتے ہیں جس وقت مومن سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اعزاز و اکرام کے ساتھ سارے اپنے محلات میں پہنچا دیے جائیں گے، کیونکہ جب جا رہے ہوں گے نا سب جنت کے اندر، تو اس وقت تو ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، میں داخل ہو جاؤں، میں داخل ہو جاؤں، میں داخل ہو جاؤں، کسی کو نہیں پتا ہوگا. جب داخل ہو جائیں گے، امن سکون اطمینان سب مل جائے گا، محلات کے اندر چلے جائیں گے، تو ان مومنین میں سے اب کہیں گے بعض، میرا باپ کدھر گیا، میری ماں کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، یا دوسرے معنی میں بیوی کہے گی میرا خامند کہاں ہے. تو جواب دیا جائے گا ان کا عمل تیرے عمل جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا عمل تیرے عمل جیسا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے تیرے رتبے تک نہیں پہنچ سکے. اعمال کے لحاظ سے بھئی ہیں وہ جنت میں، تیرے اعمال کے لحاظ سے وہ تیرے رتبے تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ مومن پھر کہے گا اے میرے پروردگار، وہ جو میں عمل کیا کرتا تھا نا، وہ اپنے لیے بھی کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کیا کرتا تھا. اب سمجھو قرآن پاک کے اندر کیا آیت ہے؟ سورۃ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم جہنم کی آگ سے اپنی جان کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یا اللہ میں نے تبلیغ کی، اپنے اہل و عیال کو سمجھایا، اے اللہ میں نے ان کو نیکی کی دعوت دی، اے اللہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اے اللہ میں گھر کے اندر ان کو بڑی تبلیغ کرتا تھا، میں تیرے جہنم کے عذاب کا خوف دلاتا تھا، میں خوشخبریاں جنت کی دیا کرتا تھا، میں ان کو نیک اعمال کے اوپر لگایا کرتا تھا، میں ان کے لیے تیرے آگے رو رو کے دعائیں بھی کیا کرتا تھا. اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے تمام خاندان والوں کو نیک بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے. بڑی ان کے لیے میں نے اللہ دعائیں کی ہیں، وہ میں عمل اپنے لیے بھی کرتا تھا اور ان کے لیے بھی کرتا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بندہ ان کے لیے بھی عمل کرتا تھا، اللہ پاک فرما دیں اس کے سارے اہل و عیال کو اٹھا کے اس کے درجے تک پہنچا دو. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر. اس مضمون کو بیان کر کے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اچھا سورۃ طور نکالیں، آیت نمبر 21. پتہ ہے کسی کو سپارہ؟ سورۃ طور 27واں پارہ ہے جی، 27واں. آپ کے ارد گرد حافظ ہیں نا جو، ان سے مدد لیا کرو، یہ صرف رمضان تک سنانے کی عادی ہے. آیت نمبر 21 نکالو سورۃ طور. ہاں شاباش، 21 نمبر آیت. 1254. ہاں 1254. دیکھو جی 21 نمبر آیت پڑھو، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. ترجمہ خود پڑھو جزاک اللہ، تاکہ تمہارے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. شاباش. ٹھیک ہے.
پڑھو پڑھو شاباش جی. دائیں بائیں والے پورے ہو گئے, پڑھ لی دائیں والے. ہاں اب میری تفسیر قرآن پاک سے باہر تو نہیں ہے, قرآن کا سہارا لے کے آپ کو تفسیر بتائیے. جو ایمان لائے ان کا اتباع کیا, ان کی اولادوں نے ساتھ ایمان کے, ہم ان کے ساتھ ان کو کیا کر دیں گے, لاحق کر دیں گے. سمجھ آئیے. دیکھو قرآن اب کیا مانگ رہا ہے تم سے, یہ پیسے ویسے کی بات نہیں ہے یہاں پہ, یہاں ایمان کی بات ہے, اللہ پر یقین کی بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں, نہ کہ یہاں پہ اولاد کو پیسہ کما کے ان کا پیٹ بھرو, بس دنیا کے اندر سے سانس ختم کر کے دنیا سے چلے جاؤ بس. ٹھیک ہے, خیال کرو, کچھ خیال کرو اللہ کے بندو. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم, اور وہ جو صلاحیت رکھتے ہوں ان کے آبا و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے, یا اللہ ان کو بھی کیا کر دے, جنت میں داخل کر دے. انک انت العزیز, بے شک تو ہی غالب ہے. کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ غالب ہے. یہ لفظ سمجھنا ہے. کیا مطلب غالب ہے؟ کسی کو تابع بنا کر, کسی کو متبوع بنا کر جنت میں داخل کر سکتا ہے. کسی کو امام, کسی کو مقتدی بنا کر جنت میں کیا کر سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے. مقتدی مقتدا, مقتدی ہوتا ہے اقتدا کرنے والا, پیچھے چلنے والا. مقتدا جس کے پیچھے چلا جائے, جس کو امام کہا جاتا ہے. سمجھو بات. یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک اس نیک انسان کی خواہش کے اوپر, جن اس کے اہل و عیال نے اس کی تابع داری کی, اس کے پیچھے چلے, اللہ پاک ان کو کیا کر دیں گے, جنت میں داخل کر دیں گے. اس وجہ سے اللہ تو کیا ہے, غالب, کسی کو مقتدا کسی کو مقتدی بنا کر جنت میں داخل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہے کسی گھر کے اندر نیک انسان ہے, تہجد گزار ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے. وہ یہ کیا بن گیا ہے اب, مقتدا امام. نیک اعمال کے اندر کیا بن گیا, یہ بڑا بن گیا گھر میں. اچھا, اس کو دیکھ کے, اس کی پیروی کر کے, اس کے بچے بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی, اگرچہ نہیں چلتی لیکن چل رہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور اس کا ماں باپ بھی کیا ہے, اس کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی یہ گھر کے اندر کیا بنا ہوا ہے, امام ہے, باقی سب اس کے کیا ہے, پیچھے دیکھ دیکھ کے اس کی طرح نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مقتدی ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو امام بنا کے جنت میں داخل کر دوں کہ تو نے میرے رستے کی تبلیغ کی, تجھے دیکھ کے لوگ نیک بنے, تیرے گھر والے نیک بنے. ٹھیک ہے, اس لیے تم مقتدا ہے میرے دین کا, میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. مقتدیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. کیوں؟ کہ تم نے ایک نیک انسان کی پیروی کی, اس نیک انسان کے نقش قدم پہ چلے, لہٰذا میری وجہ سے اس نیک انسان کا رستہ اختیار کیا, جاؤ تمہیں بھی جنت میں داخل کرتا ہوں. سمجھ آ گیا؟ انک انت العزیز, تو غالب ہے. کسی کو تابع بنا دے, کسی کے پیچھے کسی کو متبوع بنا دے, امام بنا دے, تو غالب ہے. اللہ جس کو مرضی چاہے جنت میں داخل کر دے. سمجھ آئی؟ آگے الحکیم, اللہ تو کیا ہے, حکمتوں والا ہے. تو حکمتوں والا ہے. بقیہ تیری حکمتیں صرف تو ہی جانے, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے, واقعہم السیئات, اور بچا تو ان کو, کیا لکھا ہے جی, السیئات, برائیوں سے. ٹھیک ہے. یہاں برائی ترجمہ نہیں کریں گے جی, یہاں کریں گے سزاؤں سے. عذاب, ہاں بالکل ٹھیک ہے, عذاب کا مطلب ہی سزا, کیونکہ پیچھے دیکھیں آیا ہے واقعہم عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب کا وہاں ذکر ہو گیا ہے. یہ جو مراد ہے نا واقعہم السیئات, یہ اور چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یا اللہ یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے عقوبات, یعنی سزائیں. کیا مطلب؟ ان کو گناہوں کی سزاؤں سے بچا, یہ مطلب. کیونکہ پیچھے جہنم کے عذاب کا تو ذکر ہو گیا, جہنم کے عذاب سے کیا کر دے,
بچا دے۔ اب یہاں پہ گناہوں کی سزاؤں سے بچا جس کو تو نے اس دن، یعنی دنیا کے اندر جو گناہوں کی سزائیں ان کو ملنے والی ہیں، یا اللہ آخرت کی سزائیں ہیں، ان سب سزاؤں سے کیا کر لے ان کو، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کن کو بچا لے؟ ایمان والوں کو بچا لے۔ آگے فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور وہ انسان جس کو بچایا تو نے سزاؤں سے اس دن، قیامت کے دن، پس فقد رحمت، تحقیق رحمت فرمائی تو نے اس شخص پر۔ سمجھ آئی ہے؟ اس قیامت والے دن اللہ جس کو تو نے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، سزاؤں سے بچا لیا، اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ تیری رحمت برس پڑی۔ یہاں پہ عذاب ہی نہیں ہے صرف جہنم کا، کیونکہ اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ یہ ہے تکمیل دعا ہے، یہ فرشتوں کی دعا یہاں پہ اب کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ تکمیل دعا کے وقت رہتی کہتی کسر جو تھی وہ بھی فرشتوں نے کیا کر دی ہے؟ پوری کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی دشواری یا اللہ ان ایمان والوں کو کیا کر لے؟ بچا لے۔ یا اللہ نہ ان کو قیامت والے دن حساب کتاب کی تکلیف ہو، نہ ان کو قبر کے اندر کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، نہ میدان محشر کے اندر ان کو کسی قسم کی بے چینی ہو، نہ ان کو اپنے انجام کی کوئی پریشانی ہو۔ میدان محشر کے اندر بھی جو پریشانیاں، جو عقوبتیں، جو سزائیں ہوں گی، ان کو ان ساری سزاؤں سے کیا کر لے؟ بچا لے۔ 50,000 سال لمبا دن ہے، کیا اسی طرح کھڑا رہے گا انسان؟ نہیں ہے، مشکل۔ بولو 50,000 سال لمبا دن، جسم کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا ڈھکنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رو پڑی تھی نا، ایک بار رو پڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن سارے برہنہ حالت کے اندر ہوں گے، کسی کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، تو یا رسول اللہ وہاں تو یہ چیز عجیب نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہاں پہ ہر کسی کو اپنی اس طرح پڑی ہوگی، اتنا پریشان ہوگا ہر انسان اپنے بارے میں کہ کسی کی طرف دیکھنے کا سوچے گا بھی نہیں، اتنا اپنے بارے میں وہ فکر مند ہوگا، اتنا پریشان ہوگا وہ کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہر کسی کو اپنی ہی پریشانی پڑی ہوگی کہ میں بس بچ جاؤں، اتنی پریشانی اس کو کہ کسی طرف کا کوئی ہوش آواز نہیں رہے گا اس کو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ قیامت کا حال ہے۔ 50,000 سال لمبا دن ہے بھائی، 50,000 سال لمبا دن۔ میدان محشر کے اندر بھی سزائیں ہیں۔ زبان جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے یہ لکڑی کی طرح خشک ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جب سخت پیاس ہوتی ہے یہ خشک نہیں ہوتی خشک، پھر بھی تر رہتی ہے، لیکن قیامت والے دن لکڑی کی طرح خشک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ کسی میں بولنے کی طاقت نہیں، جرت نہیں، سکت نہیں، کسی میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے آگے کون ہے؟ بول سکے گا کوئی؟ عدالتوں کے اندر تو لوگ بول لیتے ہیں دنیا کی، جج کے سامنے منہ پھاڑ کے بول لیتے ہیں، لیکن وہ عدالت کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اس لیے فرمایا جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے، یومئذ اس دن، ٹھیک ہے، فقد رحمتا، ٹھیک ہے، تحقیق تو نے اس پر کیا کی ہے؟ رحمت کی ہے۔ میرے بڑوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں، خدا کے لیے قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے؟ اس طرف آ جاؤ۔ آخر حاملین عرش فرشتے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وجہ تو ہے نا کوئی، یا اللہ یہ تو تیرے خاص بندے ہیں، تیرے نیک بندے، یا اللہ ان کو بچا لینا، ان کے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرما، ان کو نہ وہاں سزائیں دینا اللہ۔ ٹھیک ہے؟ آ جاؤ قرآن پاک کی طرف۔ غفلت کے اندر، بے خبری کے اندر اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو اپنی زندگی کو ضائع۔ اللہ کو وقت دو، اللہ کو وقت دینا ہے، سامنے رکھتے ہوئے اس کی قدر کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر چل پڑو، عزت ہے تمہارے لیے یہیں رکھی ہوئی ہے، کسی اور طرف عزت نہیں ہے۔
ہم عزت اس کو سمجھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو توڑا جائے ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. آج یہ سوچ ہے آج ہماری. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے اس کو ہم عزت سمجھتے ہیں. یہ مسلمان ہیں آج کے. اللہ کا حکم جہاں پہ توڑا جاتا ہے اس کو ہم عزت سمجھتے ہیں, اور اللہ کے حکم پہ چلنا اس کو باعث حقارت سمجھتے ہیں اپنے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرنا, توڑنا, اس کو اپنے لیے باعث بے عزتی سمجھتے ہیں. یار یہ کیا فقیرانہ حلیہ اپنائیں گے, لوگ کیا کہیں گے ہمیں, رشتہ دار کیا کہیں گے, رشتہ داروں میں جو ہم عمر ہیں ہمارے وہ کیا کہیں گے, یہ کیسا تو نے لباس, یہ کیسا تو بن کے آ گیا, یہ کیا کر دیا تو نے, یہ کیا بے عزتی سے. اور محمد کی پھر سنت کو توڑ کے رشتہ داروں سے عزت حاصل کرنا, اور پھر اپنے آپ کو کیا کہنا, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں عاشق رسول ہوں. پھر یہ کہتے ہیں. یہ ساری منافقتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں, ساری منافقتیں داخل ہو چکی ہیں. اور منافق کو اپنی منافقت کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر کسی کو پتہ ہے میں اندر سے کیا ہوں اور باہر سے کیا ہوں. اندر سے میرے دین کتنا ہے دل کے اندر, اور باہر سے دین کتنا ہے میرے اندر, ہر کسی کو پتہ ہے. چلو خود بھی نہ پتہ ہو لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. میرے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے خدا تو جانتا ہے, اور اسی نے حساب لینا ہے, لوگوں نے تھوڑی لینا ہے. اسی نے حساب لینا ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. جو زمین کے اوپر گناہ کر رہا ہے یا ایسی منافقتیں کر رہا ہے, لوگوں کا کیا برا کر رہا ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, اپنی جان کے اوپر خود کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دو. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ کے اندر آیا نا, یہ منافق جو ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام کے مخالف چل کے اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اندر سے ہم منافقت, ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بھول ہے ان کی, اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. قوانین اسلام جو ہیں یہ اس کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا. موت قریب ہے, موت قریب ہے. یہ دنیا, یہ پیسہ, یہ مال جس کے اوپر ہم لاؤ لاج لگا کے بیٹھے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے مال اور اقتدار کے اوپر فخر کرنے والا نصیب آور, وہ احمق باپ اور اس کا بیٹا بھی احمق بے وقوف, ان کو عزت والا لوگ سمجھنے لگ جائیں گے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہی سوچ ہے ہماری آج. جو سب سے بڑا آج دولت مند ہے اور پرلے درجے کا بے وقوف احمق, اس کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں, اور اس کے بیٹوں کو, اس کی آل اولاد کو, ان کو بھی ہم عزت والا, واہ جی واہ بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے جی یہ. اور پرلے درجے کے احمق بے وقوف جن کو دین کا پتہ تک نہیں, دین اسلام کا, ان کو ہم کہتے ہیں یہ عزت والے لوگ ہیں, یہ عزت والے لوگ ہیں. ہماری سوچ بھی اسی طرح کی ہے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے اب صلی اللہ سے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. احمق بے وقوف لوگوں کو لوگ عزت والا کہیں گے, کیوں؟ وہ اپنے مال کے اوپر, اپنے پیسے کے اوپر, اپنی کوٹھیوں بنگلوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں وہ نصیب والے ہیں اس دور میں. یاد رکھنا قرآن نصیب والا صرف اور صرف مومن کو کہتا ہے. بس کوئی مانے نہ مانے, قرآن نے فیصلہ کیا ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ ابھی آئے گا, دیکھو وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, جس کو تو نے عذاب سے بچا لیا, جنت میں داخل کر دیا, اور یہی وہی بڑی کامیابی ہے. سمجھ لیے, یہ کامیابی بڑی کامیابی, اصل کامیابی, واضح کامیابی.
جس میں ذرہ برابر بھی نقصان کا شائبہ بھی نہیں. اچھا رب سمجھیں یہ کیا مطلب ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. پیچھے آیا نا یہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, ایک واقیم سیئات, دو ومن تق السیئات, تین جس کو جنت میں داخل کر دیا اللہ تو نے, اس کے اہل و عیال کو, اور اس کو تو نے سزاؤں سے بچا لیا, اور جس کے اوپر تو نے رحمت کر دی, یہی بڑی کامیابی, یہی بڑی کامیابی ہے. آگی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر. تو اس کی طرف دوڑا کرو, اس کی طرف دوڑا کرو, نیک عملوں کے اندر جلدی کرو, برائیوں کے اندر داخل نہ ہوا کرو. کم از کم سوچ لیا کرو کہ برائی کرتے وقت کہیں اللہ مجھے اندھا نہ کر دے, برائی سنتے وقت کہیں اللہ مجھے بہرا نہ کر دے, برائی بولتے وقت کہیں اللہ مجھے گونگا نہ کر دے. جب میں برائی کی طرف چل کے جا رہا ہوتا ہوں کہیں اللہ میری ٹانگیں نہ توڑ دے. سوچا کرو, کیونکہ جسم کا ہر حصہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں, اللہ کے قبضے میں. اس کے اوپر انسان کی اپنی حکومت بھی نہیں ہے, کسی ایک بال کے ذرے کے اوپر بھی انسان کی اپنی حکومت نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا کے لیے سوچو, کہیں اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آ جائے, وگرنہ نتیجہ بہت برا ہے, اس کا بہت برا ہوگا. اللہ معاف. آگے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ اکبر. چوتھا عنوان ہے جی, یہاں سے چوتھا عنوان. ٹھیک ہے, چوتھا عنوان کیا ہے؟ جس نے اس حکم نامے کو نہیں مانا اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, شرک کیا, ینادون, بلائے جائیں گے وہ, کب؟ کل قیامت والے دن. کیوں بلائے جائیں گی؟ ان کی ندامت اور ان کی شرمندگی کو بڑھانے کے لیے ان کو بلایا جائے. ادھر آؤ, سمجھے اس طرح. لمقت ینادون, بلائے جائیں گے, لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. ترجمہ غور سے دیکھنا ہے جی اس کا. البتہ ناراضگی اللہ کی دنیا میں بڑی تھی. لمقت اللہ اکبر, البتہ ناراضگی اللہ کی دنیا میں کیا تھی؟ بڑی تھی. من مقتکم انفسکم, ناراض ہونے تمہارے اس وقت اپنے آپ پر, ناراض ہونے تمہارے اس وقت اپنے آپ پر. کیا مطلب ہے آیت کا؟ غور سے. اللہ معاف فرمائے, قیامت والا دن ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پریشان جہنمی ہوں گے کہ اپنے یہ انگلیوں کے پورے کاٹ کاٹ کر کھائیں گے یہ. ٹھیک ہے, اتنے پریشان کن, یعنی اپنے آپ کے اوپر وہ کیا ہو رہے ہوں گے؟ ناراض ہو رہے ہوں گے اپنے آپ کے اوپر. ان کو غضب, غصہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیوں الٹے کام کیے, کیوں اللہ کو ناراض, کیوں شرک کیا, کیوں کفر کیا ہم نے. اتنے ناراض ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا, اوے جہنمیوں, یہ جو آج تم اپنے آپ کے اوپر ناراض ہو رہے ہو نا, غضب ہو رہا ہے تمہیں اپنے آپ کے اوپر, اس سے کہیں بڑھ کر جب دنیا کے اندر تم گناہ کیا کرتے تھے, شرک کیا کرتے تھے, اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے, اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ ناراض ہوا کرتا تھا دنیا میں. کس طرح؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون, جب کہ تمہیں بلایا جاتا تھا طرف ایمان کے, فتکفرون, تم کیا کرتے تھے دنیا میں؟ انکار کرتے تھے, ظالم و کفر کرتے تھے. اس وقت اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتا تھا جس طرح آج تم اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو. یعنی وہ جہنمیوں کی وہ قیامت والے دن جو اپنے آپ پر وہ ناراض ہوں گے, غصہ ہو رہا ہوگا, جہنمیوں کا وہ غصہ, وہ ناراضگی جو اللہ آج ہمارے گناہوں کے اوپر ناراض ہو رہا ہے, جہنمیوں کی وہ ناراضگی ہمارے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کی اس ناراضگی کا بھی مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی. جتنا اللہ آج کسی گناہ کے اوپر, کفر کے اوپر, شرک کے اوپر ناراض ہوتے ہیں, جہنمیوں کی وہ ناراضگی جب جہنم میں جائیں گے اپنے آپ پر جو کریں گے, اللہ کی ناراضگی اس سے بھی کہیں بڑھ کر
آج کی ناراضگی ہے، جو آج مسلمان کوئی کافر کوئی مشرک گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ استدعون الی الایمان فتکفرون، اللہ نے فرمایا جب تمہیں بلایا جاتا تھا طرف ایمان کے کیا حالت ہوتی تھی تمہاری؟ ناک چڑھاتے تھے ظالموں، میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تم ماتھے پہ تیوریاں چڑھاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمہارے سامنے آتا تھا، ان کی سنتوں کی بات کی جاتی تھی، ان کے رستے پہ چلنے کی بات کی جاتی تھی، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے آرام سے کہ بس ضرورت نہیں ہے. ماتھے پر تیوریاں چڑھتی ہیں نا آج، لوگوں کے تیوریاں چڑھتی ہیں. اللہ رسول کا حکم ماننے کے لیے ایک بندہ بھی اس طرف آنے کے لیے نہیں تیار ہے. آج دنیا کی طرف لے جاؤ، جہاں پہ نفع مل رہا ہے دنیا کا، سارے بھاگ پڑیں گے، سارے بھاگ پڑیں گے. مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، خانقاہیں ویران ہو گئی ہیں، اللہ کے ذکر جہاں بلند ہوتے تھے ویران ہو چکے ہیں، ان کو آباد کرنے والا نہیں ہے آج. لیکن قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہیں وہ. اکثریت کیا ہے؟ غیر کی طرف جا رہی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، استدعون الی الایمان فتکفرون. کیا ہے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، البتہ ناراضگی اللہ پاک کی زیادہ بڑی تھی دنیا میں، من مقتکم انفسکم، تمہارے ناراض ہونے اس وقت جو جہنم میں ناراض ہو رہے ہو نا، اس سے بھی بڑی ناراضگی اللہ کی دنیا میں تھی. اللہ اکبر، بڑی بات ہے، غور کرو. جب کسی گناہ گار نے جہنم میں جانا ہے، اپنے آپ پر ناراض ہوگا وہ، اللہ اسے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے؟ مت کریے اپنے آپ پہ غصہ، مت کر اپنے آپ پہ یہ غصہ، نہ کوس اپنے آپ کو، نہ یہ پورے کاٹ اپنے، نہ بازو کاٹ کاٹ کے کھا. جب دنیا میں تو گناہ کرتا تھا میں تجھ پر اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتا تھا، اس وقت تجھے میری ناراضگی کا خیال نہیں آتا تھا. جب میں تجھے رزق دیتا تھا صبح دوپہر شام، تو میری ناشکریاں کرتا تھا، پھر بھی میرے آگے سجدہ کرنے سے گریز کرتا تھا. مجھے منایا تک نہیں تو نے، پوری رات گناہوں میں صرف کر دی تو نے، صبح کو اٹھ کے کاروبار دنیا کی طرف بھاگ پڑتا تھا. تجھے تو اتنی بھی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی تھی میرے آگے سجدہ کر کے آگے رو لے اور گناہوں کے بخشوا لے. میں تجھ پہ کتنا ناراض ہوتا تھا. تجھے وہاں دنیا میں تو کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیا میں تو تجھے میں یاد نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہ جو آج تو اپنے آپ کے اوپر ناراض ہو رہا ہے نا، یہ ناراضگی دنیا میں اپنے آپ پر دکھاتا، اللہ میں گناہ ہو چکا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں. دیکھو اب آگے، قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. اب جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے موت دی ہمیں 2 مرتبہ اور زندگی دی 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا. پڑھو ترجمہ. اب بولو، دنیا کے اندر تو کوئی نہیں مانے گا اپنا گناہ، گریبان پکڑتا ہے، جس گناہ گار کو گناہ سے روکو گریبان پکڑ کے تمہیں دیوار میں مارے گا. لیکن جب اللہ کا ڈنڈا دیکھے گا، وہاں کا عذاب دیکھے گا، پھٹکار دیکھے گا اللہ کی طرف سے، پھر کہیں گے اللہ ہم مان لیا، آج مان لیا گناہوں کو، اب ہم اپنا قصور مانگتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ پاک کس کا؟ اپنے گناہوں کا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. بس آیا ہے کوئی طرف نکلنے کی کوئی راہ، اس جہنم سے کوئی نکلنے کا یا اللہ کوئی راہ ہے؟ آج ہم اپنے گناہوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. اللہ بچا لے، کوئی رستہ ہو نکلنے کا. ہائے ہائے، لا سبیلا، کوئی رستہ نہیں، الی خروج، نکلنے کی طرف. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ہاں، یہ نہ نکالنا تمہارا بسبب اس بات کے کہ بے شک جب تمہیں بلایا جاتا تھا، جب بلایا جاتا تھا اللہ پاک کو، ہاں، جب کہ پکارا جاتا تھا اللہ پاک کو، وحدہ اکیلا کر کے، یعنی اس کی توحید بیان کی جاتی تھی، کفر تم اس کا کیا کر دیتے تھے؟
انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شریک کیا جاتا تھا ساتھ اس کے، تُؤْمِنُوا تو تم مان لیتے تھے. جب اس کی نافرمانی کی جاتی تھی تو تم مانتے تھے، جب فرمانبرداری کی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ. پیچھے آیا نا جہنمی کیا کہیں گے، اللہ کو نکلنے کے لیے رستہ کوئی ہے نکالنے والا؟ جواب فَالْحُكْمُ لِلَّهِ. آج حکم صرف کس کا ہے؟ ہاں، آج نکالنے کا رستہ کسی اور کے پاس نہیں، صرف اور صرف کس کے پاس؟ آج حکومت اقتدار سارے کے سارے قبضے صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ. بس حکم فیصلہ صرف کس کے لیے؟ ہاں، اسی کا فیصلہ آج نافذ ہوگا، کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. آج دنیا کے اندر تو جرم کر کے نکل جاتے تھے جیل میں، لیکن وہ جیل دنیا کے حرام خوروں کی تھی، رشوت خوروں کی تھی. یہ جیل جو ہے اس کا تھانے دار خود اپنا رب ہے، خدا ہے اس کا تھانے دار. یہاں پہ رشوتیں نہیں چلیں گی، یہاں پہ تعلقات نہیں چلیں گے، یہاں پہ سفارشیں نہیں چلیں گی. حکم صرف کس کا چلے گا؟ العلی، جو سب سے اوپر ہے، الکبیر، جو سب سے بڑا ہے. سمجھ آئیے؟ لہٰذا حکم بھی کون کرے گا؟ وہی کرے گا. جزاک اللہ جی. مزید اس کی تشریح کل کو ہوگی. صدق اللہ. حاجی اشرف صاحب.